یہ بات ہے 1971 کی۔ 1971 میں ایک امریکن ایئر لائن کے جہاز کو ٹیک آف کیے ہوئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ پیچھے بیٹھے ایک پیسنجر نے ایئر ہوسٹ کو اپنی طرف بلایا اور اسے ایک چٹھی پکڑا دی۔ چٹھی میں ایسا کیا لکھا تھا جس نے پورے امریکہ میں ہلچل مچا دی؟ وہ پیسنجر کون تھا اور ایف بی آئی آج تک اس کو کیوں تلاش نہیں کر سکی؟ دوستو، یہ واقعہ 24 نومبر 1971 کو پورٹلینڈ کے ایک ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ ایک شخص جو بظاہر تو ایک بزنس مین لگ رہا تھا، اس نے ایئر لائن کی فلائٹ 305 کا پورٹلینڈ سے سیاٹل کا ٹکٹ بک کرایا جو 30 منٹ کی پرواز تھی۔ اس شخص نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سفید کالر والی شرٹ پر ٹائی لگائی ہوئی تھی۔ اس نے پلین میں بیٹھتے ہی سگریٹ جلائی اور ساتھ ایک ڈرنک بھی آرڈر کر دی۔ یہاں تک تو سب کچھ نارمل چل رہا تھا کیونکہ 1971 میں ایئر پلین میں اسموکنگ پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ٹیک آف کے تھوڑی دیر بعد ہی اس نے ایک 23 سالہ فلائٹ اٹینڈنٹ کو ایک نوٹ دیا جسے اٹینڈنٹ نے نظر انداز کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اس آدمی کا فون نمبر ہے۔ اور ڈین کوپر کے اصرار پر جب ایئر ہوسٹ جس کا نام فلورنس شیفنر تھا اس نے چٹھی پڑھی تو جیسے اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اس میں لکھا ہوا تھا، مس آئی ہیو اے بوم، اور آپ میرے پاس آ کر بیٹھیں، جس کا صاف صاف مطلب تھا کہ جہاز ہائی جیک ہو چکا تھا۔ اب ڈین کوپر کی 3 ڈیمانڈ تھیں۔ اس کو 5 بجے سے پہلے $2 لاکھ کیش، 4 پیراشوٹس اور سیاٹل ایئرپورٹ پر ریفیولنگ کے لیے ٹرک اسے پہلے سے ریڈی چاہیے تھا۔ اس جہاز میں 35 پیسنجر اور بھی تھے، مگر یہ سب کچھ ان کے سامنے ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا کہ کہیں وہ ڈر نہ جائیں۔ اس سب کے بعد ایئر ہوسٹ ڈین کوپر کی ساری ڈیمانڈ لے کر کیپٹن کے کیبن میں گئی اور اسے سارا ماجرا سنا دیا۔ یہ ہائی جیک امریکہ کی ہسٹری کا سب سے پہلا پلین ہائی جیک تھا جو کیش کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ فلائٹ جسے آدھے گھنٹے میں سیاٹل کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، وہ اب تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب سے اس ایئرپورٹ کے آس پاس چکر لگا رہی تھی، اور بقایا 35 پیسنجر جو اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے انہیں بتایا گیا کہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے جہاز کی لینڈنگ میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ اس سب کے دوران سیاٹل کے نیشنل بینک سے پیسے منگوائے گئے اور ان سب نوٹوں کے سیریل نمبر بھی نوٹ کر لیے گئے، یہ سب جاننے کے لیے کہ آگے جا کے یہ نوٹ کہاں استعمال ہوں گے، اور 4 پیراشوٹ بھی ارینج کر لیے گئے۔ شام 5:39 پر جہاز کو لینڈ کرا لیا گیا اور وعدے کے مطابق ڈین کوپر کو ایک پیسوں سے بھرا بیگ ساتھ 4 پیراشوٹ اور جہاز کو ریفیول کر دیا گیا۔ اپنی مانگیں پوری ہونے کے بعد ڈین کوپر نے 2 پائلٹ اور 2 فلائٹ کرو کے علاوہ 35 پیسنجر اور 2 فلائٹ کرو کو اترنے کی اجازت دے دی۔ اب رات ہو چکی تھی اور جہاز کے دوبارہ ٹیک آف کرنے کے بعد ڈین کوپر نے پائلٹ کو کچھ انسٹرکشن دی۔ وہ چاہتا تھا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر اور فلیپس کھلے رہیں، الٹیٹیوڈ 1000 فٹ ہو، جہاز کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر آور رہے اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جایا جائے۔ پائلٹ نے اور تو ساری ڈیمانڈ مان لی، مگر جہاز کو فیول کم ہونے کی وجہ سے میکسیکو لے جانا ناممکن تھا، لہٰذا پائلٹ نے ڈین کوپر کو فیولنگ کے لیے 2 آپشن دیے، رینو یا فینکس، اور ڈین کوپر رینو پر راضی ہو گیا۔ جب جہاز رات کے اندھیرے میں رینو کی طرف رواں دواں تھا تو ڈین کوپر نے ساتھ بیٹھی ٹینا میکلو کو پائلٹ کے روم میں جانے کو کہا۔ جب ٹینا پائلٹ روم کا دروازہ بند کر رہی تھی تو اس نے آخری بار صرف اتنا دیکھا کہ ڈین کوپر اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا ہے۔ اس کے بعد جہاز کی سیڑھیاں کھلی اور ڈین کوپر نے وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ 3 گھنٹوں بعد جب جہاز رینو میں لینڈ ہوا تو پورے جہاز کو اچھی طرح سے چیک کیا گیا، لیکن جہاز میں نہ کوپر تھا اور نہ ہی بوم۔ نہ صرف جہاز میں بلکہ اس واقعے کے بعد ڈین کوپر کا کہیں اتا پتہ نہ چل سکا، نہ ہی زندہ نہ ہی مردہ۔ آخر یہ ڈین کوپر کون تھا اور کہاں چلا گیا؟ یہ امریکہ کا وہ کیس ہے جو آج تک سولو نہ ہو سکا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے وہ $2 لاکھ جو کوپر نے لیے تھے وہ کبھی استعمال ہی نہیں ہوئے۔ اس کیس نے ایف بی آئی کو پچھلے 50 سالوں سے سوالات میں الجھا کر رکھا ہوا ہے، اور آپ کو آج بھی ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر اس کیس کے متعلق تمام انفارمیشن مل جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ شکریہ۔